سے اپنے محترم بھائی ملک مشتاق صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ کنگ ٹریول صرف وہ ٹریولنگ میں ہی سپورٹ نہیں کرتی یا پی این جی کو سپورٹ نہیں کرتی اونلی کہ کمیونٹی کو صرف کرتی ہو سپورٹ. یہ کنگ ٹریول یہ کنگ میکر بھی ہے. رانا اسلم صاحب کا یہاں موجود ہونا اور بیٹی اقرا خالد کا یہاں موجود ہونا یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جی آپ کنگ میکر بھی ہیں اور اتنے پیارے میرے پاکستانی بھائیوں کا یہاں تشریف لانا. میں آپ میں سے چند لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں, ان سے میرے پیار بھی ہے, دوستی بھی ہے. میں سٹارٹ کروں گا اپنے بڑے بھائی سے جو میرے باپ وجہ ہیں, سید عرفان احمد شاہ صاحب جو ادھر اوکویل میں رہتے ہیں, اور یہ انہی کی شفقت اور انہی کی گائیڈنس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ جیسے بڑے بلو ایوریج شخص کو ادھر کیبنٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے والے کے صدقے شامل کیا. یہ میرے بڑے بھائی اور میرے والدین کی دعائیں ہیں. میں توصیف شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں, ان سے میرا رابطہ بھی رہتا ہے اور جب کبھی میں حاضر ہوا ادھر کینیڈا میں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے. جی ہمارے قصور کے ابراہیم دانیال صاحب ہمارے وہ بزرگوں کی طرح جی ندیم صاحب تشریف رکھتے ہیں. میرے بڑے پیارے بھائی وہ شیخ ندیم صاحب, یہ ایسے ہی ہے کہ میں ٹورنٹو آؤں تو ان کو نہ ملوں تو ایسے ہی ہے جیسے ایک وہ حج عمرے میں رکن رہ جائے تو دم دینا پڑتا ہے. تو وہ شیخ ندیم صاحب کا اسی طرح ہے. میرے بھائی ڈاکٹر منور شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, شاہ صاحب ناصر شاہ صاحب جی, اور اسی طرح میاں ندیم صاحب ہمارے بڑے بھائی عرفان صاحب, اور سب سے بڑھ کے مردہ جویا صاحب جو جب سے ان سے پیار ہوا یہ دن بہ دن جوان ہی ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ینگ انرجیٹک ہیں جی. عرفان صاحب اور باقی کچھ لوگوں سے تعارفات ہوا تو محبتیں آپ کی. مجھے ایک بات کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو جینا ہے, ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں زندہ رہنا ہے, ہمیں محنت کرنی ہے, بچے پالنے ہیں, بزنس کرنا ہے, کچھ بھی اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. میرے سے کسی نے پوچھا کہ عمران شاہ تم کیسے چوتھی دفعہ ہو گئے, تم تو قصور کے رہنے والے ہو, اور سائیوال میں ایک صرف سادات کا گھر ہے اور ایک سادات کے گھر میں ایک میل ممبر ہو, تو تم یہ چوتھی دفعہ کنڈکٹیولی پاکستان کی 2008 سے وہ ایم این اے چلے آ رہے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ doing politics to please my Allah, the Almighty. I don't have political background. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا I have religious background. لیکن میں نے اللہ کی رضا کے لیے میں ووٹرز سپورٹرز نہ میں بناتا ہوں نہ میں کہتا ہوں, میں بھائی بناتا ہوں, بیٹی بناتا ہوں, بابو بناتا ہوں, اور اللہ کی رضا کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور حکمت کی سیاست پہ یقین ہے, شرافت کی سیاست پہ یقین ہے, اور سیاست میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. شکر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں نے سیاست کی گراس روٹ لیول سے
چوئی کیاپی صاحب السلام علیکم. اجازت ہے جی میں 1991 میں میں میونسپیلٹی کا کونسلر میں ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مدینے والے کے صدقے ان اپوز مجھے کونسلر کیا. وہاں سے میری سیاست کا آغاز ہوا. میں نے اپنی پارٹی کو 93 میں 97 میں نے اپلائی کیا ایم پی اے کے لیے تو مجھے ٹکٹ پارٹی نے نہیں دیا, پاکستان مسلم لیگ نون نے, اور میں پارٹی کے ساتھ 1990 سے چل رہا تھا. بہرحال 2002 میں مشرف کا دور تھا جب ہماری کوئی نہیں چلتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں 11 سیٹیں تھیں ایم این اے اور ایم پی ایس کی. 5 سیٹوں پہ شیر کے نشان پہ الیکشن ہوا جس میں ایک میں تھا 2002 میں. میں نے تب ایم این اے کے اپلائی کیا, کوئی لیتا ہی کوئی نہیں تھا. مجھے میاں صاحب سرور پہلے جدہ میں تھے, انہیں فون کیا, انہوں نے ٹکٹ دے دی. کوئی اور امیدوار ہی نہیں تھا. خیر ساری رات جیتتے رہے. صبح مشرف کی نظر ہو گئے, کوئی 2-4 ہزار ووٹوں سے ہار گئے رانا اسلم صاحب. اور اس کے بعد وہ جو ووٹ تو میں نے لیے تھے وہ میری بنیاد بنی. پھر 2008 سے شکر الحمدللہ کہ میری قیادت میرے پہ اتنا اعتماد کرتی ہے, اتنا شفقت وہ کرتے ہیں کہ پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے, بڑے بڑوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 منٹ ان پہ لگتے ہیں. تو میں کھڑا ہوتا ہوں, صرف بسم اللہ ہی پڑھتا ہوں تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں پیر صاحب بیٹھ جائیں, آپ کی ٹکٹ تو بچی ہے. شکر الحمدللہ یہ سارا مدینے والے کا صدقہ ہے. اور ادھر یہ بھی بات میں کرتا چلوں, میں 2024 نومبر میں مدینہ شریف گیا. جنت البقیع کے باہر بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے وہ بیٹھا ہوا تھا, دعا کر رہا تھا. مدینہ شریف جا کے میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی, آخرت مانگی ہے, گناہوں سے معافی مانگی ہے, دنیا نہیں مانگی. بس ایسے دل میں خیال آ گیا, میں نے اللہ سے ان کے پیاروں کا صدقہ دے کے میں نے کہا کہ پاکستان میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے کیبنٹ کی, تو یا اللہ مجھے وفاقی وزیر بنا دے اور ایسا کوئی میرے سے خدمت والا کام دے دے. اور جب میں آیا ہوں مہینے بعد میرا نام ٹی وی پہ چلنا شروع ہو گیا. میں نے کسی سے نہیں پوچھا, کسی کو نہیں کہا. میں نے اپنی اس وزارت کے لیے ڈائریکٹ انڈائریکٹ دنیا میں کسی شخص کو نہیں کہا. میری قیادت نے میرے جیسے ایک ورکر کو, اتنا سے سپاہی کو, مجھے بغیر اپروچ کے انہوں نے مجھے کیبنٹ میں 31 لوگوں میں مجھے شامل کیا. اور یہ اللہ اور مدینے والے کے صدقے یہ وہ حصہ ہوا. بہرحال جب یہ منسٹری مجھے پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکٹر ملی, اب اپنی منسٹری کی طرف حاجی رانا صاحب نے تو بڑا کچھ وہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں کر دی ہے, تو مجھے اس کی زیادہ ہاؤ نو نہیں تھی. یہ 2019 میں یہ منسٹری 4-5 آرگنائزیشنز کو لے کے جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, لسٹ, پاکستان بیت المال, پی پی ایم, پی پی ایف, ٹی پی او, یہ 4-5 اداروں کو اکٹھا کر کے بولا صاحب مہربانی تھوڑا نام میں مس کر سکتا, وہ بنائی گئی. اور یہ جب مجھے منسٹری ملی تو میں کہ یا اللہ وفاقی وزیر بھی بنا دیا اور بنا بھی دینے والا, بانٹنے والا, خدمت کرنے والا. اور الحمدللہ جب مجھے یہ پورٹ فولیو ملا, جب میں نے اوتھ لیا, جوائن کیا, تو میں نے اپنی جو 4-5-6 پرائرٹیز سیٹ کی, اس میں 2 پرائرٹیز ٹاپ پہ تھی. نمبر 1 کہ اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو مچھلی کھلانی نہیں ہے, مچھلی پکڑنا سکتی, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ تھا کہ بلوچستان کا احساس محرومی میں ختم نہ کر سکوں لیکن وہ کم از کم کرنا ہے. ادھر کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنی ہے, پٹی رکھنی ہے, ان کو اس مین سٹریم میں لے کے آنا ہے. اور الحمدللہ
کچھ حد تک میں کامیاب بھی ہوا. ہم نے اسکل پروگرام سٹارٹ کیے, بے نظیر ہنر مند پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ابھی 6 مہینے پہلے. 1.25 سال ہوئے مجھے آئے ہوئے, یہ منسٹری جوائن کیے ہوئے. اس میں الحمدللہ اس سے میرے یہ آنے سے پہلے ایک تو یہ ہنر مند پروگرام شروع ہوا, پہلے نہیں تھا, کسی بھی آرگنائزیشن میں نہیں تھا. پہلے ویمن امپاورمنٹ سینٹرز تھے 200 کے قریب, ان کو ہم نے بہتر کیا, ادھر ٹریننگ ہم نے بہتر کرنی شروع کی. آپ او پی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو تارکین وطن ہیں, آپ مطلب کہ کریم ہیں, آپ پاکستان کی جان ہیں, آن ہیں, شان ہیں. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ادھر کام کیا کر رہے ہیں. ہم نے اسکل پروگرام شروع کیا, اور اس کے بعد ایک سروے تھا 2 سال پہلے کا کہ 28 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. پاکستان کا 28 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, جو ان میں سے ہم نے 20 ملین کو رجسٹر کیا, اور الحمدللہ آج 13 ملین وہ بچہ ہم اسکولوں میں دے رہے ہیں آؤٹ آف. اسی طرح کے بے شمار جو کام ہے. ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا صرف 838 ارب روپے کا بجٹ ہے, آئی تھنک دی سیکنڈ لارجسٹ بجٹ. اور ہم نے اس میں شفافیت کے لیے سنا کرتے تھے کہ فلاں گھپلہ ہوتا ہے, فلاں یہ وظائف میں مسائل ہوتے ہیں, ادھر کرپشن ہوتی ہے. تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق, ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے ڈیجیٹل والیٹ کا اجرا کیا. اب وہ کیش کے بغیر وہ ہر جو ہماری بینیفیشری ہے, ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے, جو اس کے والیٹ میں اب وہ 3 مہینے کا وہ پیسے اس کے جائیں گے. اور اللہ کے فضل سے کرپشن کو ہم نے اس میں خاتمہ کر دیا ہے آلموسٹ. اسی طرح بے تحاشا چیزیں ہیں ہیلتھ میں. ہیلتھ میں یہ ہوتا تھا کہ ڈیزرونگ لوگ ہاسپٹل جاتے تھے, ادھر جا کے وہ کہتے تھے جی کہ میں یہ علاج نہیں کرا سکتا, سرجری نہیں کرا سکتا, یہ تو اسے پاکستان بیت المال سپورٹ کر. پھر اسے پاکستان اگر یہ پنز میں گیا ہے اسلام آباد میں, تو I-8 میں بیت المال کے دفتر جاتا تھا, پھر ادھر وہ اس کی وہ ہوتی تھی کلیریفیکیشن ہوتی تھی, اس کی سکروٹننگ ہوتی تھی. وہ بیمار کوئی اسکردو سے, گلگت سے, کشمیر سے آیا ہوا, وہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی یا وہ آگے نکل جاتا تھا, اس کے وہ پیسے وہ مہینے 2 مہینے لگ جاتا تھا. ہم نے ان ہاسپٹلز میں پاکستان بیت المال کے ڈیسک رکھ دیے ہیں, اور ادھر سے ہی کمپیوٹر آ کے 1 کلک پہ ان کو ادھر ہی میڈیسن بھی ملے گی, ان کو ادھر علاج بھی ہوگا, ان کے وہ جتنا بھی ان کو چیک کرنا ہے وہ ادھر ہی کیا جائے گا, ان کو کسی جگہ پہ دھکے کھانے نہیں پڑیں گے. اس طرح ہم نے اسی طرح ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس کی 1.5 لاکھ فیس ہم سالانہ ہم سرکاری کالجز اور یونیورسٹی کو دے رہے ہیں, جو ہم نے آن لائن کر دیا ہے. بچہ گھر میں بیٹھا اپنا وہ کوائف ڈالے گا, اور اس کا ادھر ہی آن لائن اس کا وہ ہو جائے گا, اور اس کے ادارے کو اس کی فیس چلی جائے گی.